یعنی اپنی طرف سے خوبصورت شے خدا کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا، یہ قربانی ہے، چونکہ نیت پیچھے کیا ہے کہ تقوی حاصل ہوگا، خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ اے صدقہ و خیرات کرنے والو، اے زکوٰۃ دینے والو، اے خدا کے حضور اپنا مال لٹانے والو، فرمایا کہ یتیموں کی مدد کرنے والو، اللہ کے نام پر جو صدقہ و خیرات تم دیتے ہو تو یہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خدا کے راستے کے اندر پیش کرو۔ اب آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر قربانی کا طور طریقہ اور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے نام پر خوبصورت شے قربان کرو، تو انہوں نے اس وقت چونکہ سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی اور سب سے محبوب چیز اس وقت کیا تھی؟ ان کا فرزند تھا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، تو انہوں نے سب سے خوبصورت اور پسندیدہ اور محبوب چیز کو خدا کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ہم خدا کے راستے کے اندر کوئی چیز پیش کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو جو چیز بچی ہوئی ہوتی ہے نا، ناقص چیز، ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے دیکھ لیجئے کہ گھر میں آپ جو کپڑے استعمال کرتے ہیں اور اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو آپ وہ کپڑے نہیں دیتے کہ جو آپ کو پسند ہیں، آپ جو چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر میں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ چلیں کسی کو مل جائیں، وہ استعمال میں آ جائیں گے، ثواب ملے گا، لیکن اتنا اجر اور ثواب نہیں ملے گا کہ جو آپ خود پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو بھی دو۔ جتنا اپنی پسند کے اوپر، جو آپ کی پسند ہے، جو چیز استعمال کرتے ہو، اگر وہی پسند اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو دیتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ خدا کے نزدیک وہ محبوب عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق کہ جب خدا کے راستے کے اندر صدقہ و خیرات کرو، خدا کے راستے کے اندر کسی چیز کو لٹاؤ تو پھر اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خدا کے راستے کے اندر دو۔ حضرات عزیز وقار، آئیے اہل بیت کی تاریخ سے اسی عنوان کے تحت ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ذاکیہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے آپ کے لیے ایک نیا کرتا سلا کر کے لائے، اور چونکہ آپ کی قمیص مبارک پرانی ہو چکی تھی یا پیوند شدہ تھی، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ایک نیا کرتا، ایک نئی قمیص جو ہے وہ سلا کر کے لائے اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کی۔ ابھی آپ نے اس کو دیکھ کے رکھا ہی تھا کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی اور ایک سائلہ، ایک بڑھیا خاتون آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ اے نبی کے گھرانے والو، میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک لونڈی تھی، فدہ اس کا نام تھا، تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ وہ جو نیا لباس ہے، کرتا ہے، وہ اٹھاؤ اور اس مانگنے والی کو دے دو۔ جناب فدہ کہنے لگی کہ آپ کا اپنا لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، آپ یہ پرانا لباس جو آپ نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے، یہ اس کو دے دیجئے، نیا آپ پہن لیجئے۔ تو آپ فرمانے لگی کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا خدا کے راستے کے اندر
وہ چیز دو جو تمہیں پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ یہ کرتا مجھے بہت پسند ہے، اور اب اگر کوئی سائلہ مانگنے والی آ گئی ہے تو میں یہ بھی پسند کرتی ہوں کہ جس چیز کو میں پسند کرتی ہوں اس کو خدا کے نام کے اوپر لوٹا دوں۔ یہ خاندان اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا طرز عمل ہے، اور آپ کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ کے طور پہ ہے۔ حضرات ذی وقار، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں وہ چیز خدا کے راستے کے اندر پیش کرنی چاہیے کہ جو ہمیں پسندیدہ ہے، جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ تقع علی کف الرحمن اولا لم تقع فی کف الفقیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غریب، مسکین، حقدار، سائل، مانگنے والے کو کوئی شے دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس مانگنے والے کو جو دے رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں اس مانگنے والے کو دے رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے وہ صدقہ جس کو آپ دے رہے ہیں، بظاہر تو مانگنے والے کو دے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ صدقہ خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ وہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر کے تو پھر سائل کو، فقیر کو دیتا ہے۔ اب بظاہر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مانگنے والا ہے، اس کو ہم دے رہے ہیں ہم، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ صدقہ، وہ شے جو آپ دیتے ہو اللہ کے نام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے تو پھر کسی سائل اور فقیر کو دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں خدا کے ہاتھ میں چیز کوئی دے رہا ہوں، اچھا دیا ہوا کس کا ہے؟ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو، تبارک و تعالیٰ کو لٹا رہے ہیں تو پھر کم تر چیز کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں تو وہ دینی چاہیے کہ جو ہمیں پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض دینے کا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلوق ہے، مستحق ہے، غریب ہیں، ان کو قرض دو۔ تو گویا جو ہم ان کو دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں یا صدقہ و خیرات دے رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں، جب خدا کا نام آ جاتا ہے تو پھر یہ ہم خدا کو ہی دے رہے ہیں۔ اور حضور کے فرمان کے مطابق کہ سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ شے جاتی ہے، اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو حضرات ذی وقار، قربانی جو ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ کائنات کے اندر منفرد قربانی ہے، کہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔